السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ علی عباسی اور ریئل انفو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ ہزاروں سال پرانی آوازیں ہم آج کے دور میں سن سکیں؟ جیسا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو اور سلیمان علیہ السلام کی جنات سے گفتگو اور صحابہ کرام کی وہ مبارک آوازیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کل انٹرنیٹ پر ایک خبر کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ایک ایسی ڈیوائس بنانے کا اعلان کیا ہے جس سے ہزاروں سال پرانی انسانوں کی بولی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے گا، اور اس خبر کو لے کر انٹرنیٹ پر افراتفری کا سما ہے۔ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ڈیوائس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بولے ہوئے الفاظ بھی سنے جا سکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے گا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی آواز میں۔ اس خبر کو سن کر جہاں بہت سارے لوگ اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں اور اس کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں، وہیں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس خبر کی مکمل تحقیق کی جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ دنیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ اصل بات کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خبر کا جائزہ لیں گے کہ یہ کام سائنسی طور پر ممکن ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو لوگ اس کو یوم آخرت کے ساتھ جوڑ کر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ یوم آخرت میں لوگوں کے سامنے ان کی پوری زندگی کو پیش کر دے گا، اسی طرح یہ کمپنی کسی بھی انسان کی پوری زندگی کی آوازوں کا ریکارڈ نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے گی۔ اب اس اتنے بڑے دعوے میں اور اس کے ساتھ ساتھ پیش کی جانے والی اتنی بڑی مثال میں کیا مسابقت ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پیارے دوستوں، سب سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا یہ کام سائنسی طور پر ممکن ہے، تو ہمارے سامنے بڑی عجیب سی صورتحال آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنس مشاہدات کا نام ہے اور تجربات کر کے کسی بھی نظریے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج کو مشاہدات کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز ہم ثابت اور حاصل کر سکیں انہی کی بنیاد پر کوئی کام سائنسی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم آواز کی لہروں کی ساخت کو سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زبان سے بولے جانے والے الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد پیدا ہونے والی تمام کی تمام آوازیں دراصل انرجی کی لہریں ہیں جو ہوا میں پھیل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہوا میں مالیکیولز کی بے ترتیب حرکت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے معنوں میں ان لہروں کی انرجی ہوا میں موجود مالیکیولز کی انرجی کے ساتھ مکس ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور یوں یہ انرجی دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور اس انرجی کے لیول ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل آج سے نہیں بلکہ جب سے زمین پر زندگی نمودار ہوئی ہے تب سے ہی یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اور یہی سائنسی عمل ہے جسے ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے یہی ہماری حد ہے جس سے ہم آگے نہیں نکل سکتے، اور اگر ہم سائنسی طور پر ہوا کے کسی ایک حصے کو قید کر لیں تو اس کے لیے مزید انرجی درکار ہوگی، اور وہ مزید انرجی ہوا میں موجود مالیکیولز کی انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی اور ان کے اندر موجود انرجی کو مزید پھیلانے کا سبب بنے گی۔ آسان الفاظ میں ہوا میں موجود انرجی کبھی بھی اس شکل میں موجود نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو ریورس کر کے سن سکیں یا ایمپلیفائر کر سکیں، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی ذرے کے اندر اس کی یادداشت موجود ہوتی ہے جسے ریورس کر کے اس یادداشت کو سنا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فزکس کے ایک بہت ہی مشہور ترین مظہر جس کو کوانٹم انٹونامنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ممکن ہے، اور یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے، اس لیے ہم اس کی پیچیدگی میں جائے بغیر محض اتنا بتانا چاہیں گے کہ اس دعوے کو بھی رد کر دیا گیا ہے، کیونکہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے روشنی کی رفتار ہی آخری حد ہے۔
और इससे ज़्यादा कोई भी चीज़, मादा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाई जा सकती। जब साइंसदानों का इतना बड़ा दावा साइंसी तौर पर रद्द कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स में से यूं हज़ारों साल पुरानी आवाज़ों को निकालना किस कदर अहमकाना ख्याल है। और इस खबर को फैलाने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। यहाँ तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। तो फिर आखिर वो कौन सी फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है? तो दोस्तों, इस सिलसिले में अगर आप गूगल समेत दूसरे सर्च इंजन से रुजू करें और दुनिया के बड़े बड़े साइंसी मैगज़ीन का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कोई खबर कहीं भी शाया नहीं हुई। ये खबर मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत है और इसके जितने भी वर्जन बना कर फैलाए जा रहे हैं वो सब के सब जाली और आवाम को गुमराह करने के लिए हैं। दूसरे अल्फाज में आवाम का भरोसा यूम आखिरत से ख़त्म करने के लिए ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों के सामने इनकी पूरी ज़िंदगी का अहवाल रख देगा, उसी तरह ये साइंस भी ऐसा कर सकती है। यहाँ पर एक बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि हम इंसानों को जो महदूद सी अकल दी गई है उसका इस्तेमाल हम एक महदूद दायरे में ही कर सकते हैं। जाहिर ही सी बात है कि हमें पैदा करने वाला, हमें अकल देने वाला और हमारे लिए ये कायनात बनाने वाला और इस कायनात के कवानीन बनाने वाला वो खालिक और मालिक खुद किस कदर कुदरत रखता होगा। उसके लिए तो ये कुन की बात है कि वो कहे तो कुछ भी हो सकता है। उसके हुक्म से इस कायनात के छोटे छोटे ज़र्रे को भी सरताबी की मजाल नहीं। इसलिए हमारी साइंसी टेक्नोलॉजी जो हम इंसानों ने अपनी अकल की बुनियाद पर हासिल की है उसका हमारे खालिक से मवाजना करना एक बिल्कुल ही गलत बात है। आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हम आपको दावत ज़रूर देंगे कि अपने तौर पर इस खबर की तहकीक ज़रूर करें। और अगर आपको मुस्तनद सोर्स या ज़रिए से इस तरह की खबर नज़र आए तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक ऐसी कोई खबर दुनिया के किसी भी अखबार में शाया नहीं हुई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।